दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. یہ وہ حرام خور قوم ہے جن کے نزدیک کھچڑا کھانا بدعت ہے، جن کے نزدیک 11ویں شریف کا کھانا کھانا کیونکہ اس پر قرآن پڑھا جاتا ہے بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، جن کے نزدیک 12ویں شریف کا لنگر ناجائز و حرام ہے. اب ان حرام خوروں کو دیکھو، ایک گجا خبیث کے کھڑا ہو کر کے یہ کھجور منہ میں رکھ کے چوس کے نکال کے دے رہا ہے. اس کا تھوک کھانا ان کے لیے جائز ہے حرام خوروں کے، اور یہ ایک دوسرے کو کھلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اب لاہور پڑھو ان علماء دیوبند پر، گدھے ہیں ایک نمبر کے، اور اب ان کی کچھ حمایت کرنے والے بھی یہاں پر آتے ہوئے نظر آئیں گے. والا جواب دیا. میں نے ایک دفعہ فون کیا ایک نعت خان کو، ان کے اسسٹنٹ نے اٹھایا، میں نے نام نہیں ظاہر کیا، میں نے کہا فلاں ہیں، بولے وہ مصروف ہیں، آپ بولیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نے کہا چلو آزماتا ہوں. میں نے کہا ایک نعتیہ محفل رکھنی ہے، ان سے ٹائم لینا ہے. ہاں بتائیں، میں ان کے اسسٹنٹ ہوں. اچھا لے جاؤ، بڑا سخت اس نے رکھا ہوا نا. میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بھی لیں گے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، ایک نعت خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لیں. میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتا نہیں تھا. کون ہے آپ؟ میں نے کہا مفتی محمد اکمل کہتے ہیں. ارے مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یار تم ابھی تو ڈانٹ رہے تھے مجھے، تم مجھے ذلیل کر رہے تھے فون کے اوپر، ابھی میں نے نام لیا تو تم نے فوراً، اگر یعنی عام آدمی ہو تو ذلیل کرو اس کو جتنا مرضی. پیسے کے بغیر تم آتے نہیں ہو، پیسے لے کے استنجا خانے میں جا کے لفافہ گنتے ہو کتنے پیسے دیے، کم ہوتے ہیں تو آ کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو. ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جو پیسے کے لیے پڑھے. کسی نعت خان پہ بدگمان بھی نہ ہو، معذاللہ میں پرٹیکولر کوئی نعت خان کا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے درمیان بڑا رہا ہوں. یو کے میں نے کتنے سفر کیے ہیں، یہ گاڑی میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، جہاز میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں جا کے جب نعت خوانی کریں گے ہوئی 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 لگتا ہے پورا دین کا درد ان کے اندر آ گیا، روئیں گے اور یہ اور رلا دیں گے پبلک کو، اور نماز پڑھیں گے نہیں. بات تو صحیح ہے. ارے رکو ذرا، صبر کرو. ایسے ہی ہوا، جب پانی کا ایک بوند بھی نہیں آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا غسل بھی ہو چکا ہے، کفنائے بھی جا چکے. حضرت کہا مجھے چارپائی پر لٹا دینا، رکھ دینا، صفیں تیار رکھنا، نماز جنازہ میں کے لیے کوئی آگے نہ بڑھے گا، کوئی آئے گا پڑھائے گا، آئے صدقے، کوئی آئے گا پڑھائے گا چلا جائے گا، تم انتظار کرنا امام آئے گا، ہے نا. اب دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے، صفیں تیار ہیں، چارپائی پر پڑے ہوئے، ایک گھوڑے پہ سوار نقاب پوش آئے، گھوڑے سے اترے، اللہ اکبر کہا، نماز جنازہ ادا کی، جانے لگے. پھر گھوڑے بیٹھ کر تو وہی مرید جس نے پوچھا تھا اپنے پیر و مرشد سے صابر پاک سے فنا اور بقا میں فرق کیا ہے، پاؤں پکڑ لیا، حضور آپ تو چلے جائیں گے، دنیا پوچھے گی کہ تمہارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو میں کیا جواب دوں گا، میں کیا جواب دوں گا. فوراً انہوں نے کپڑا ہٹایا، کہا حضور آپ، یہ حضور آپ، سبحان اللہ. اگر گھوڑے پر آپ ہیں تو یہ چارپائی پر کون ہے؟ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں آپ لوگ سارے، مجھے چھٹی دے دیں، میں اس دنیا سے چھٹی چاہتا ہوں. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہیں تو یہ چارپائی پر کون ہے؟ کہا یہی تو تیرے سوال کا جواب، تو نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا میں کیا فرق ہے، تو جو چارپائی پر پڑا ہے وہ فنا صابر ہے، جو تجھے دکھ رہا ہے وہ بقا صابر ہے. ارے بابا اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی. میری بات سن. کیا تمہاری بات سنو؟ بیٹھ جاؤ تم. یہ قوالی کی محفل نہیں ہے، قوالی کی محفل نہیں ہے، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا. قوالی کی محفل نہیں ہے مفتی صاحب، قوالی ہے، یہ قوالی تھی وہ، ایسے ذلیل نہیں کیا جاتا ہے. قوالی تھی وہ، قوالی تھی وہ، نہیں قوالی تھی وہ. بیٹھ جاؤ سب، بیٹھ جاؤ سب، بس بھائی اصلاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. نہیں وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، جو کچھ ہوا وہ غلط ہے، نہیں ہے. ہاں ہاں کیا یہاں تو ناچ کو سننا چاہتا ہے، وہ ناچ کو سنے گا، وہ ناچ کو سنے گا، ناچ کو سناؤ، دینی مجلس میں ناچ کراؤ گے تم. مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.